السلام علیکم ناظرین، میں قاسم علی شاہ علم کی دنیا کے پلیٹ فارم سے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم لوگ سی ایس ایس کے حوالے سے انٹرویوز لے رہے ہیں، ان سول سرونٹس کے لے رہے ہیں جو جاب پہ ہیں، ان کے بھی لے رہے ہیں جنہوں نے کلیئر کیا ہے سی ایس ایس اور ٹریننگ لے رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ طارق عزیز لاسی صاحب ہیں، اور طارق عزیز لاسی صاحب نے سی ایس ایس 41 کامن سے کیا ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سی ایس ایس کلیئر کیا ہے بلوچستان میں ان کی 5th پوزیشن ہے، اور یہ لسبیلا سے بلانگ کرتے ہیں جی. اور یہ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں، وہ یہ سوال ان کے دل میں اٹھتا ہوگا کہ ایسے ایریاز جو تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ہیں اور ایسے چیلنج والے ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی. تو طارق عزیز صاحب سے ہم بے شمار ایسی چیزیں بھی پوچھیں گے جو چیلنج ان کو سامنا کرنا پڑے، ان چیلنج کو کیسے انہوں نے ختم کیا. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. طارق صاحب، آپ کو پہلے تو مبارک ہو جی، آپ نے سی ایس ایس کلیئر کیا اور سول سروسز اکیڈمی میں آپ آج کل ٹریننگ لے رہے ہیں. سر یہ بڑا کم ہوتا ہے جی ہمارے ہاں، تو یہی اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی بڑے اچھے ایریے کا اور بڑے شہر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے لسبیلا سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے سی ایس ایس کلیئر کیا، بلوچستان میں آپ کی 5th پوزیشن ہے، کیسے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل بلوچستان سے ہوں، اس صوبے سے ہوں جو جہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے، بیکورڈنیس ہے. ایون میں یہ کہوں گا کہ آئی بلانگ ٹو لسبیلا وچ از ایڈجسٹنٹ ٹو کراچی، لائک اٹس 40 to 45 کلومیٹرز فرام کراچی، جو میٹروپولیٹن سٹی ہے. لیکن سر وہاں پہ بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ لیک کرتی ہیں. اسکولنگ، ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ ہو گیا یا فوڈ ہو گیا، پانی ہو گیا، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے. آئی ایم بلیسڈ کہ آئی ایم اے سن آف اے بیوروکریٹ. تو مائی فادر واز آلسو سول سرونٹ، تو انہوں نے مطلب ایجوکیشن کی وجہ سے ہمیں کراچی میں رکھا. آئی ایم آلسو ایچسونین. اچھا جی. آئی اسٹڈیڈ ان لاہور. تو مطلب ظاہر ہے لسبیلا میں رہتے ہوئے بڑی مشکلات پیش آئیں، لیکن اچھا میں اس کو تھوڑا سا ٹرن کروں گا اس ٹاک کو. آپ بڑے بلیسڈ ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک سول سرونٹ موجود تھے. آپ کے فادر کی کوچنگ کیسی رہی اس حوالے سے؟ سر انفارچونیٹلی مائی فادر ڈائڈ ان 2002. تو اس لحاظ سے تو بلکہ زیادہ کہ آئی ایم دا اونلی سن ان مائی فیملی. اچھا صحیح. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے اپنا گھر بھی دیکھا. آئی واز ڈوئنگ اے جاب ان لسبیلا. لسبیلا از انڈسٹریل سٹی جہاں پہ 70% آف ریونیو جنریٹس ہوتا ہے بلوچستان کا. تو وہاں لسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آئی واز ورکنگ ایز پروجیکٹ مینیجر اوور دیئر. اچھا. تو آئی یوز ٹو ڈیلی گو ٹو ہب فرام کراچی اور ڈیلی آؤٹ بیک کرتا تھا. صحیح. اور پھر تیاری بھی کر رہا تھا، جاب بھی کر رہا تھا، گھر بھی دیکھا. کیسے مینیج کیا آپ نے؟ یہ تو ابھی تک ہمیں یہ فرسٹ ہمارا کیس ہے جس میں جو سی ایس ایس کی پریپریشن کرنے والا ہے وہ جاب بھی کر رہا ہے. عام طور پہ سی ایس ایس کی پریپریشن کو فل ٹائم جاب سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے کیسے مینیج کیا اپنی جاب کو بھی، پریپریشن کو بھی، اور پھر ماشاءاللہ سے بلوچستان میں آپ کی 5th پوزیشن بھی آئی؟ سر ایکچولی ایک تو دیکھیں موٹیویشن ہونا چاہیے. میرا شروع سے وہی بیک گراؤنڈ تھا سول سروسز کا، فیملی تو ہے سروسز میں. ایک یہ موٹیویشن مجھے تھا. اور سیکنڈلی مطلب ہمارے جو سرکل میں ہیں بیوروکریٹس، وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس از اے گیم آف 2 P's، پیشن اینڈ پیشنس. اوکے. اگر آپ میں پیشن ہے سی ایس ایس کرنے کا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی پیشنس بہت ضروری ہے. مطلب آپ اگر تھوڑا سا سمپلی فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس ایک چلہ ہے، چلہ کاٹنا پڑتا ہے آپ کو. اس میں آپ کو کئی جنات بھی آتے ہیں، کئی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جو آپ کو ورگلاتی ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ. ظاہر ہے جیسا آپ نے کہا کہ اٹس اے فل ٹائم جاب. لیکن جو اس پریشر کو اس کو سسٹین کر گیا وہ کر جاتا ہے. اچھا آپ کے جو ریٹرن کی پریپریشن میں ایک سوال پیچھے سے میں چھوڑا ہے، اس کو میں ادھر اس لیے ساتھ ملاؤں گا. آپ کی اپنی ڈگری لاسٹ کیا تھی؟ سر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ان پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. اچھا. قائد اعظم یونیورسٹی. اور اس میں سبجیکٹس کی سلیکشن آپ نے کیا کی جی؟ سبجیکٹس کی سلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سبجیکٹس ایسے سلیکٹ کریں کہ آج کل کا جیسے ٹرینڈ ہے کہ اسکورنگ کون سا جا رہا ہے، اس کو مار پڑ گئی، یہ اسکورنگ ہو گیا. تو لیکن سر میں نے پولیٹیکل سائنس میں آئی ایم گولڈ میڈلسٹ، اور پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بہت ہی لیس اسکورنگ ہے، بہت ہی لیندی سبجیکٹ ہے اور اسکور بہت کم آتا ہے. لیکن میں اپنا مطلب جیسے ہمارے جو نئے اسپائرنٹس ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سبجیکٹ سلیکشن میں ہمیشہ آپ اپنا ایک تو بیک گراؤنڈ دیکھیں، اور سیکنڈلی آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے سبجیکٹ میں. ہاں جی. اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ. دیکھیں پیپر کہاں سے بنائیں گے سی ایس ایس والے؟ کہیں باہر سے تو نہیں بنا سکتے نا، کہیں آؤٹ آف وے جا کے تو کوئی چیز نہیں آئے گی. اف آپ کا کمانڈ ہے اس سبجیکٹ پہ تو یو کین پرفارم
ایزیلی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس کے لیے سینئر سے رجوع کرنا چاہیے, کسی اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہیے, یا پھر جون سا ہے وہ خود ہی بیٹھ کے تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے CSS کی؟ سر دیکھیں گائیڈنس تو بہت ضروری ہے. گائیڈنس اگر آپ کے پاس پراپر گائیڈنس ایک دفعہ آ گئی ہے تو پھر یہ اٹ از اے سیلف اسٹڈی. نو بڈی از گوئنگ ٹو چپ ان, اور آپ کے بہاف پہ کوئی بھی نہیں کرتا, آپ کو یہ سب کچھ پرفارم کرنا پڑتا ہے. میں نے پراپر گائیڈنس لیا سینئر سے, اپنے والد صاحب کے جو بیچ میٹس تھے ان سے, اور پھر لائبریری نے بہت ہی کنٹریبیوشن تھا میرے سکسیس میں. ڈیفینس سینٹرل لائبریری فرام کراچی, تو وہاں مجھے پورا ماحول ملا, سارے CSS کے اسپائرنٹس ملے. تو گروپ اسٹڈی بہت ضروری ہے. ہم شام کو بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے ایک دوسرے سے, اس میں آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب اکیڈمی آپ سمجھتے ہیں کہ اکیڈمی کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے, ہر بچہ جو ان سے CSS کرنا چاہتا ہے اکیڈمی جوائن کر لیتا ہے. ہاں جی سر. آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو ایز اے سیٹ کہ پراپر گائیڈنس, ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا یو آر سراؤنڈیڈ ود اے بیوروکریٹک فیملی اور بیوروکریٹک سرکل, تو پھر تو آپ کو ایزیلی ایکسیس ہے گائیڈنس کا. اگر نہیں ہے تو آپ, میں کہتا ہوں کہ ہلکا پھلکا سا گائیڈنس لے لیں اکیڈمی سے, اور پورا ریلائی نہ کریں, کیونکہ اب تو یہ اکیڈمیز ایک کمرشل ہب بن چکا ہے, کمرشلائزیشن ہو گئی ہے. تو ایک ہی جگہ پہ 50-60 لوگوں کو بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے, تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی, نہ ٹیچر سائڈ سے نہ اسٹوڈنٹ. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ.